سید ضیاء الدین صاحب قبلہ حفظہ اللہ، نائب مفتی، نائب شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ، وہ تحریک صدائے اسلام کے بانی و امیر حضرت اللہ مولانا محمد احمد نقشبندی حفظہ اللہ، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، حفاظ اعظام، معزز سامعین، بزرگان ملت، پیارے نوجوانوں، میں سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ عظیم جلسہ خاص کر بانی و امیر تحریک صدائے اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی اراکین، صدور، معتمد، مبلغین، سب کو مبارکباد، پھر آئے ہوئے ہر فرد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین، ہم صبح سے مختلف علماء کرام کے بیانات کو سماعت کرتے رہے۔ اب ہم آخری مرحلے میں ہیں۔ مجھے جو عنوان کچھ وقت پہلے دیا گیا وہ حقوق پر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں چند باتیں اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ کو ابھی درس ملا، نماز کے اندر سبق ملا، وہ سبق ملا کہ ہم کو نماز کے اندر جو سبق ملتا ہے ڈسپلن کا سبق ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام کے تابع ہوتے ہیں۔ امام رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، خاموش، حالانکہ اللہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو رب کی نماز ادا کر رہے ہیں، ہمیں اس کے اندر قرأت کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، پیچھے کچھ پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ امام جو پڑھیں گے ہم اسے خاموش سنتے رہیں گے۔ تو اس طرح آپ کے لیے لازم ہے بغیر آواز کیے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ علماء کرام کے باتوں کو سماعت کریں، اور جو میرے بھائی وہاں پر دور دراز میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ قریب آئیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ سماعت کریں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے جو حکم دے رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک طویل فہرست اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بیان کی۔ وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلے جو ہم کو حکم مل رہا ہے اللہ کی عبادت کا حکم مل رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ بندوں کے حقوق کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر ایمان، عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب حقوق اللہ ہیں۔ حقوق اللہ کا حکم دیتے ہی پھر حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے جو حکم دیا گیا، سب سے پہلے جو حکم دیا گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، پھر اس کے بعد رشتہ داری کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔
دونوں بھی اہم ہیں. کوئی حقوق اللہ کو ترک کرتا ہے تو بھی عند اللہ مجرم ہے، اللہ کے پاس گناہگار ہے، اور کوئی حقوق العباد کو ترک کرتا ہے تو اللہ کے پاس مجرم ہے. حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنا لازم ہے. لیکن بعض پہلوؤں پر ہم اگر غور کریں، بعض مقامات پر ہم اگر غور کریں، حقوق اللہ پر حقوق العباد کو فوقیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. بعض مقامات پر حقوق اللہ میں کوتاہی ہو جائے، اللہ معاف کرنے والا رحمان و رحیم ہے، وہ معاف کر دے. لیکن حقوق العباد کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب معاف فرما دے گا. جن کے ساتھ یعنی آپ نے جن کے ساتھ ظلم زیادتی کیے، حقوق العباد کو پامال آپ نے کیا، بندوں پر زیادتی جو کی، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو حقوق اللہ بھی ادا کرنا لازم ہے اور حقوق العباد بھی لازم ہے. بعض مقامات پر حقوق العباد فوقیت ہے حقوق اللہ پر، دونوں ادا کرنا لازم. حدیث بخاری سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ پیارے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ طویل صورتیں پڑھوں نماز کے اندر، لمبی لمبی صورت پڑھوں. حضور کا ارادہ بھی بخاری میں ذکر کیا گیا. پھر پیارے نبی پاک علیہ السلام قرأت شروع کر دیے. پہلے مسجد نبوی کے اندر عورتیں بھی آیا کرتی تھی، عورتوں کے ساتھ معصوم بچے بھی ہوا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں. یہ نماز حقوق اللہ ہے، نماز حقوق اللہ ہے، اور پیارے نبی پاک علیہ السلام حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ نماز کو طویل کر دوں، لیکن جب میں بچوں کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کرتا ہوں. اس لیے نماز کو مختصر کرتا ہوں. وہ بچے جب روتے ہیں تو ان کے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کا دل للچا جاتا ہے، ماں جو ہے غمگین ہو جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے والی ماں نماز میں کھڑی ہے اور بچہ رو رہا ہے اور اس کو تکلیف ہو. اس غرض سے میں نماز کو مختصر کرتا ہوں، ماں کو تکلیف نہ ہو جائے. تو حقوق اللہ کو اختصار کر رہے ہیں. حقوق اللہ نماز ہے، وہ مختصر اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک عورت کو تکلیف ہوگی بچہ رونے کی وجہ سے. حقوق العباد پر تو حقوق اللہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے. سامعین کرام، اس کے اندر سب سے پہلے جو ہم کو حکم دیا گیا حقوق العباد کے اندر، ماں باپ کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو. ابھی آپ نے ڈاکٹر پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ سے والدین کے حقوق کے متعلق سماعت کیا. میں صرف ایک بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. آج ہم ماں باپ کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ماں باپ کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں. ماں باپ اگر ہمیں کچھ حکم دیتے ہیں، کچھ بات بتاتے ہیں تو ماں باپ کی باتوں کو ہم نہیں سنتے، نظر انداز کرتے ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ تاکید کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کے سامنے نہ اپنی آواز کو بلند کرو، نہ ان کو چھڑکنا، بلکہ پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنا. جو ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں ان کی دنیاوی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کے مصائب ٹل جاتے ہیں، ان کی آفتیں نکل جاتی ہیں. بلکہ میں یہ کہوں کہ ماں باپ کی جو خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی جو خدمت کرتے ہیں، موت سے بھی وہ بندہ بچ جاتا ہے، اس کی جانیں بچ جاتی ہے، موت بھی آنے والی رک جاتی ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. تو مبالغہ نہیں کر رہا ہوں.
حیات بڑھ جاتی ہے، عمر بڑھ جاتی ہے۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی فکر کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں دیکھو ماں باپ کے حقوق بہت اہم ہیں، اور واقعہ سنا رہے ہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ برحق ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا 3 اشخاص ایسے تھے، 3 آدمی ایسے تھے جنگل میں سفر کر رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں، پچھلے دور میں 3 اشخاص جنگل میں سفر کر رہے ہیں۔ یکایک ہوائیں چلی، بارش زبردست آنے لگی، طوفانی بارش۔ اب وہ اس بارش سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں چلے جاتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، بارش سے محفوظ رہنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہوا زیادہ تھی، طوفان تھا، اس طوفان سے بچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی آزمائش، اللہ کا امتحان۔ ادھر اندر غار میں چلے گئے، اوپر سے ایک وزنی پتھر ڈھلکتا ہوا آیا، غار کا جو سوراخ تھا اسے بند کر دیا۔ اب نہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ کسی کو آواز دے سکتے ہیں، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں۔ پتھر بھی اتنا وزنی ہے کہ کئی لوگ اگر اسے ہٹانا چاہے اندر سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہماری مدد کرنے والا کون، ہماری جان بچانے والا کون، ہماری حفاظت کرنے والا کون، آخر کون سی چیز ہے اس پتھر کو ہٹا سکے، اس پتھر کی قوت و طاقت کو ہٹا سکے۔ کئی لوگ ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹتا۔ اب کیا کیا جائے؟ ہر ایک کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری طاقت و قوت تو نہیں ہے، ہم یہاں کسی کو آواز دے کر بلا نہیں سکتے، اب کیسے نکالا جائے؟ اب اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کرو اور دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پہاڑ کو ہٹا دے، اس پتھر کو ہٹا دے۔ اب ہر ایک دعا کر رہے ہیں، اس میں سے ایک ماں باپ کی خدمت کرنے والے دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، میرے ماں باپ ضعیف تھے، میرے ماں باپ کمزور تھے، میں اپنے ماں باپ کی خدمت اس طرح کرتا تھا، میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اے پروردگار عالم، میں اپنے ماں باپ کی خدمت اس طرح کرتا رہا کہ پہلے سب سے پہلے جب میں دودھ پلاتا تو اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا، اس طرح میرا معمول رہا۔ ایک مرتبہ ایک سمے ایسا آیا، ایک گھڑی ایسی آئی کہ رات بیت گئی، دیر سے تاخیر سے پہنچا، ماں باپ لیٹ گئے، ماں باپ سو گئے، اب آرام کر رہے ہیں۔ جب میں دودھ نتھارنے کے بعد میرا معمول تھا پہلے ماں باپ کو پیش کرے، پھر بعد میں سے بچوں کو دے، یہ میرا معمول تھا۔ ادھر ماں باپ سو رہے ہیں، دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہوں، ماں بچے ادھر بلک بلک کر رو رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں۔ من کہتا ہے بچے تو ہوشیار ہیں انہیں پلا دوں، لیکن تعظیم والدین یہ کہہ رہی ہے، فکر یہ کہہ رہی ہے، نہیں اے بندے قدم نہ آگے بڑھانا، تو روزانہ کا معمول اسی طرح رکھنا۔ اے پروردگار عالم، ساری اب وہ دعا کر رہے ہیں، دعا یہ کر رہے ہیں پروردگار عالم، ادھر بچوں کی طرف قدم بڑھاتا، ان کے رونے کی آواز جب آتی پھر پیچھے ہٹتا، اس لیے پیچھے ہٹتا کہ ماں باپ کی خدمت پہلے کرتا ہوں، پہلے انہیں دودھ پلاؤں۔ ساری شب اس طرح کٹی، میں اپنے بچوں کو روتا بلکتا ہوا اسی طرح سوتا ہوا دیکھ لیا، لیکن میں نے اپنے بچوں کو نہیں دودھ دیا۔ پہلے میرے ماں باپ کو جب نیند ہوشار ہوئی، وہ بیدار ہوئے تو انہیں پہلے دودھ دیا ہے۔ اے پروردگار عالم، اگر یہ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ اگر یہ ماں باپ کی جو میں خدمت کیا ہوں یہ تجھے اچھا معلوم ہوا ہے، یہ تیرے بارگاہ میں پسند ہے، تیری بارگاہ میں مقبول ہے، پروردگار عالم، ماں باپ کی خدمت کا صلہ واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں بھیک مانگتا ہوں۔ ادھر دعا کرنا تھا، ہزاروں لوگ اس پتھر کو ہٹانا چاہے تو پتھر ہٹنے والا نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا صلہ وہ تھا کہ پتھر وہاں سے ہٹا اور یہ لوگ باہر نکل گئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
عدالت علماء اہل سنت. ماں باپ کی خدمت اہم ہے. پھر اس کے بعد دوسرے اور تیسری دعائیں کرتے ہیں. جیسا ہی دعا کرنا تھا ماں باپ کا واسطہ دے کر، خدمت کا واسطہ دے کر پتھر خود بخود ہٹ گیا. تو حقوق کے اندر سب سے پہلا مقام وہ ہے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، ماں باپ کی خدمت کریں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو خاموش بیٹھ جائیں، لیکن ماں باپ کو جواب نہ دیں. میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ آواز بلند نہ کریں. اس کے بعد پھر سارے اگر حقوق کو ہم شمار کریں، ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ بالکل دوسروں کو تکلیف ہی نہیں دینا ہے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا ہے. جمعہ کے دن رسول پاک علیہ السلام غسل کا حکم کیوں دیے؟ کیا بات ہے؟ آج ہمارے پاس ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر کھینچتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم زیادتیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کی امانت ہضم کر لینا ہمارے لیے آسان بن گیا ہے. کیا ہمارا اسلام یہی ہے؟ مذہب یہی ہے؟ ہم کو یہی دعوت دی جا رہی ہے؟ سامعین کرام، یہ سب نہیں ہے. ہماری شریعت میں یہاں تک ہے کہ جمعہ کے دن غسل اس لیے کرو کہ تمہاری پسینے کی بدبو کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف، بازو میں کھڑے ہونے والے کو تکلیف نہ ہو. شریعت کا یہ نظام ہے، شریعت کا یہ قانون ہے. راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے اسے ہٹا دو. بلکہ ہماری شریعت میں یہ ہے، حقوق کے اندر یہ ہے، تم نماز ادا کر رہے ہو، نماز ادا کر رہے ہو یا اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. سامنے سے نابینا گزر رہا ہے، سامنے سے نابینا گزر رہا ہے، یا سامنے سے نابینا گزر رہا ہے، وہ گڑھے میں گرنے کا اندیشہ ہے. اب یہ نہیں کہا گیا یا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جان بچانے کے لیے اس کو تکلیف نہ ہو، اس غرض سے اپنی نماز کو چھوڑ دو اور اسے بچاؤ. ہمارے لیے حقوق یہ حکم دیا گیا. بلکہ ہمارے پاس ہو رہا یہ ہے کہ صبح اور شام حقوق العباد پامال ہوتے چلے جا رہے ہیں. مختصر انشاءاللہ 2-3 باتیں ذکر کر کے مولانا کا بیان ہم کو سماعت کرنا ہے. سامعین کرام، حقوق العباد بہت اہم ہے. بعض ایسے ہیں کہ اپنے طور پر تکلیف دیتے ہیں، وہ تو بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم اپنے طور پر. بعض مومنین ایسے ہوتے ہیں خود اپنا دیکھتے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہیں. اللہ ان کے اندر صلاحیت دیا ہے تو دوسروں کی رہنمائی کرنا لازم ہے. تحریک صدائے اسلام کے تحت آپ جڑے ہوئے ہیں. مولانا جو محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک بہت مبارک بات ہے. جیسا آج آئے ہیں جذبے کے ساتھ، اس جذبے کو ہمیشہ باقی رکھنا آپ کے لیے لازم ہے. مولانا کا ہی فرض نہیں ہے کہ وہ دعوت دیتے پھرے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہر فرد کا، اگر کوئی اسکول میں پڑھتا ہے طالب علم تو اپنے ساتھیوں کو یہ کہے کہ آج مولانا کا درس ہے، چلو سننے کے لیے جائے. کوئی کالج میں پڑھتا ہے تو کالج کے طلبہ جو ساتھی ہیں ان کو بولے کہ آج مولانا کا درس ہے، چلیں. کوئی تجارت پیشہ آدمی ہے تو اطراف و اکناف کے جتنے دکاندار ہیں ان سے کہے کہ چلو آج مولانا کا بیان سننا ہے. اسی طرح جو جتنے بھی ہیں، جیسے بھی جس کام کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ دعوت دیں، بلا کر لے آئے. تحریک کا مقصد یہ ہے. پھر مولانا آپ کے عقیدے کو بھی صاف کر دیں گے، آپ کے اعمال کے بارے میں بھی بہت کچھ بتائیں گے. سامعین کرام، حضور پر نور علیہ السلام، میرے پیارے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح ماں باپ کا حق ہے اسی طرح پڑوسی کا حق ہے، اسی طرح رشتہ دار کا حق ہے، اسی طرح اور جو ہے قریبی مسکینوں کا، غریبوں کا، ہر ایک کا حق الگ ہے. لیکن آج ہمارے پاس یہ حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں. آج ہمارے پاس ضرورت ہے، ذرا صحابہ کے طریقوں کو دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کے عمل کو دیکھ لیں. پیارے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جانے والے ہیں. یہ ظالموں نے میرے پیارے نبی پاک علیہ السلام کو بہت
تکلیف دی، یہاں تک کہ آپ کو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا انہوں نے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اسی لیے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم مل رہا ہے۔ اب دیکھیے میرے نبی کا طریقہ، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھ لیجئے۔ آپ کے مکان کے اطراف اوباش کھڑے ہوئے ہیں، دشمن کھڑے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، حضور کو شہید کرنا چاہتے ہیں، پیارے نبی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے نبی کی حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ خود حفاظت کر رہا ہے۔ ایک بات یہاں پر محبت بھری، عشق بھری بیان کروں، ایک دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں جبرائیل ساتھ ساتھ ہیں، جبرائیل جہاں جہاں جا رہے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی حفاظت، ان کو تقویت عطا کی روح القدس سے۔ اب حضرت عیسیٰ گھر میں ہیں تو جبرائیل ساتھ ہیں، بازار جا رہے ہیں جبرائیل ساتھ ہیں، ایک بستی سے دوسری بستی جا رہے ہیں جبرائیل ساتھ ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، پروردگار عالم اتنے جلیل القدر فرشتے کو تو نے اتارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے تو نے جبرائیل کو اتارا۔ جبرائیل وہ فرشتے ہیں زمین کو آسانی سے اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینک دے، اگر اپنے پروں کو کھول دے زمین و آسمان ناکافی ہو جائے، اتنے جلیل القدر، اتنے طاقتور فرشتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عظمت والے نبی، ان کی حفاظت جبرائیل کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو بتا تو صحیح، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت جبرائیل کے ذریعے کیا، ہمارے نبی کی حفاظت تو نے کس کے ذریعے کیا؟ کیا جبرائیل کو اتار کر کیا؟ کیا میکائیل کو اتار کر کیا؟ کیا اسرافیل کو اتار کر کیا؟ کیا اسرائیل کو اتار کر کیا؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب ملے گا، قرآن کہے گا نہیں، وہ عیسیٰ روح اللہ تھے، ان کی حفاظت کے لیے جبرائیل بھیجا، یہ تو حبیب اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، یہاں نہ جبرائیل کو بھیجوں گا، نہ میکائیل کو بھیجوں گا، نہ اسرافیل کو بھیجاؤں گا، نہ اسرائیل کو بھیجوں گا، بلکہ میں خود ان کی حفاظت کروں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرمائے واللہ اللہ حفاظت فرمائے گا آپ کے حبیب، جبرائیل نہیں، آپ کی حفاظت اللہ فرمائے گا۔ تو اب میرے پیارے نبی پاک علیہ السلام، اب امانتیں آپ کے پاس ہیں، مکہ والے دشمن اعداء امین سمجھ کر اپنے اپنے روپیے رکھے ہوئے ہیں، حضور جا رہے ہیں، تب بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، علی تم یہ امانتیں دے دینا، یہ امانتیں جن کی امانت ہے دے دینا، اگرچہ کہ انہوں نے ظلم کیا۔ آج ہمارا معمول ہے، ہمارا طریقہ ہے، اگر ہمارے پاس کوئی پیسہ اور روپیہ رکھا دے تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہضم کر لیا جائے، کس طرح پیسہ حرام کا آیا جائے۔ یہ ہمارے طریقہ اور ہمارا اصول بنا ہوا ہے۔ سامعین کرام، ہم پیارے نبی پاک علیہ السلام کے طرز پر عمل کریں۔ پھر ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، چونکہ علماء کی خطابات کو سننا کافی وقت ہو چکا ہے۔ ہمارے شریعت میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا گیا، وہ صحابہ کی تعلیم میں دیکھو، ان کے طریقے کو دیکھ لو، ان کے طرز کو دیکھو، آپ کو مل جائے گا۔ ایک جنگ کے اندر مسلمان شہید ہو گئے، معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی کثرت شہداء ہے، کثیر شہید ہیں، تو انہوں نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، چلو کچھ اجر ثواب کما لوں، کچھ اجر حاصل کر لوں، کچھ نیکی حاصل کر لوں، اس غرض سے اپنے پاس کچھ پانی تھا، تھوڑا سا پانی لیے، پانی لے کر اس جنگ کے میدان میں اترتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کے رشتہ دار بھی اس میں شہید ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کوئی پیاسا پڑا ہوا تو نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں ہر طرف، پانی کا لوٹا لے کر آگے بڑھتے ہیں تو ایک صحابی پر ان کے جسم پر کئی زخم آ چکے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، زبان سوکھی ہوئی ہے، آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ انہوں نے دیکھا
کہ ابھی زندہ ہیں، جسم پر خون تو بہ رہا ہے جسم سے، اور انہیں زخم تو زیادہ لگے ہوئے ہیں، زبان سوکھی ہوئی ہے، چلو پوچھ لوں پانی کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا بھائی پانی کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پانی کی ضرورت ہے، ادھر پانی کی ضرورت ہے، پانی پیش کرنا چاہتے ہیں، پلانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے ادھر ایک اور صحابی پڑے ہوئے ہیں، ان کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، وہ بھی زخمی ہیں، ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے، وہ زخمی ہیں، ان کی زبان سوکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ان کے کراہنے کی آواز کو انہوں نے سن لیا، سنتے ہی کہنے لگے بھائی اب ضرورت نہیں ہے پانی کی، میرا بھائی وہاں تڑپ رہا ہے، پہلے اسے پانی پلا لو، پہلے اسے پانی پلاؤ۔ اب کہتے ہیں بھائی میرے حال پر ترس کرو، میں وہاں تک جا کر دے دوں گا، تم پہلے پی لو۔ وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، میرا بھائی پیاسا رہے اور میں اسی طرح پانی پی لوں، جاؤ پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ جنگ کا میدان ہے، آخری لمحات ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، زبان سوکھی ہوئی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے، لیکن احسان کس طرح کر رہا ہے؟ اب وہ دوڑتے دوڑتے صحابی گئے، انہیں پانی پلانا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی آپ پانی پی لو۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں پانی نہیں پیوں گا، میرا بھائی وہاں تڑپ رہا ہے۔ پانی پلانے والے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، یہ صحابی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، جاؤں گا یوں ہی جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، پہلے میرے بھائی کا حق ادا کر کے جاؤں گا، اسے پانی پلاؤ۔ یہ دوڑتے دوڑتے جب آئے دیکھا یہاں روح قبض ہو گئی، ابھی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں، وہاں بھی روح قبض ہو گئی۔ اس طرح اپنی جانوں کو جانے قربان کر دیا اور بھائیوں کے، اپنے مسلم بھائیوں کے حقوق کا ادا کیا۔ کیا ہمارے اندر ایسے جذبات ہیں؟ ہمارے اندر ایسی ہمدردیاں ہیں؟ ہماری فکر ایسی ہے؟ ہماری فکر تو معلوم ہوتی ہے، دعوتوں میں معلوم ہوتی ہے۔ دعوتوں میں دیکھو کیا فکر ہے، حیوان صحیح گزرے گا، لیکن حیوانیت سے بڑھ کر ہمارا حال ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ افسوس ہے افسوس، اے مومن تیری شان یہ ہے جہاں تو رہے وہاں ایک انقلاب بابا ہو، وہاں کہے دیکھے مومن کی شان یہ ہے، مومن ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے۔ کھا رہا ہے تو اس کے کھانے سے یہ ظاہر ہو کہ کیا مسلمان کھا رہا ہے، گزر رہا ہے کس طرح گزر رہا ہے، مجلس محفل میں بیٹھا ہوا ہے کیا اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے۔ اور میرے بھائیوں آپ بہت اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر برائیاں ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت آپ کے اندر ڈسپلن ہے، بہت اچھائیاں آپ کے اندر ہیں، اور اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ یہ نکھارنا، سدھارنا، سنوارنا کب ہوگا؟ جب کہ کسی محفل اور ایسی دینی مجلس سے آپ وابستہ ہوں گے تو آپ کے اندر یہ انقلاب پپا ہوگا۔ یہ مضمون اتنا طویل ہے کہ میں سمجھتا ہوں رات بھر بھی چلتا ہے یہ مضمون۔ سامعین کرام، میں تحریک صدائے اسلام کے بانی و ناظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ جو وابستہ ہیں ماشاءاللہ اکثریت اس کے اندر علماء ہیں، ماشاءاللہ علماء ہیں اس کے اندر، وہ مبلغین جو ہے نا ماشاءاللہ علماء ہیں اس کے اندر، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو غیر عالم ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر یہاں اسٹیج پر جو جمع ہیں دیگر تنظیم کے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہم تو دیکھیے بھائی ہر اہل سنت الجماعت کہتے ہی فوراً پہنچ جاتے ہیں، اہل سنت الجماعت کہتے ہی، ہم یہ نہیں دیکھ بیٹا اپنے ایمان کو اگر تم کو
اپنے ایمان کو اگر آپ بچانا ہے، کسی بھی تحریک سے وابستہ ہو جاؤ، کسی بھی سنی عالم دین کی برائی کرنا، نہ سامنے والے کو برائی کرنے دینا، بس یہ بات، یہ نظریہ اگر آپ رکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جا کر جواب دینا ہے۔ کہیں بھی آپ جاؤ، سنی عالم دین آپ کو کہیں ہے، کوتاہیاں کس کے اندر نہیں ہیں؟ ہر ایک کے اندر کوتاہیاں، کمیاں سب ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو ایک بات بنیادی قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے آنے، سننے، بولنے، سمجھنے کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں یہ بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں مولا، ہم سب کے دامن خالی ہیں، ہاتھ خالی ہیں، کشکول خالی ہے، ہمارے سب کچھ خالی ہیں۔ پروردگار عالم اپنی رحمتوں کی بارشیں ہم پر نازل فرما دے، رحمت کی بارش ہم پر نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہماری فکر کو کھول دے، ہم سب کو متحد بنا دے، ایمانی قوت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے مولا، اس تحریک کو بلند فرما دے مولا، اس تحریک سے خوب کام لے لیں پروردگار عالم، ہم سب کو مخلص بنا دے مولا، ہم سب کو متحد بنا دے، حضور پر نور علیہ السلام کے صدقے طفیل میں ہم سب کی بگڑیاں بنا دے پروردگار، ہم سب کی جھولیاں بھر دے پروردگار عالم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ ابھی آپ صاحب خلافت، فخر ملت، گلے